بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ جب امام صاحب جمعے کا خطبہ دینا شروع کر چکا ہے، اس کے باوجود خطبے کے دوران بعض لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے گھر کی عظمت اور نیکی کمانے کا شوق ہے کہ نہیں، کہ بلا جھجک بے روک ٹوک کے وہ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے نڈر اور بے باک لوگ جو اپنی گفتگو کو بند نہیں کرتے، خطبے کے دوران بھی بات چیت جاری رکھتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی سزا کیا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا تنبیہ ہے؟ تو اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں سنیے اور خوب ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب امام صاحب جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیں تو اس خطبے کا سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد سنتیں اور نفل نماز پڑھنا اور کسی قسم کی گفتگو کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے اس وقت نماز پڑھنا، بات چیت کرنا دونوں ہی ناجائز ہے، دونوں ہی جائز نہیں ہے۔ اب بات چیت چاہے بالکل چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اس کی مثال حدیث پاک کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اس دوران آپ اگر اپنے ساتھی کو چپ کرانے کے لیے خاموش رہو کا لفظ کہا اور بولا، پھر بھی آپ نے لغو کام کیا، فضول کام کیا، بیکار کام کیا۔ یہ تو دنیاوی تھوڑی سی بات تھی، اب دینی تھوڑی سی بات سن لیجیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع فرما دیا۔ خطبے کے دوران آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بغل میں، میرے پہلو میں حضرت ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خطبے کے دوران ہی ان سے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ خطبے کے دوران ہی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اتر آئے، تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو دردہ، تجھے اس جمعہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس لغو اور فضول کام کے جو تو نے کیا ہے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ ساری بات بتا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب نے سچ کہا، چاہے تم خطبے کے درمیان شرعی مسئلہ ہی پوچھ رہے تھے، پھر بھی تم نے لغو کام کیا، فضول کام کیا، بیکار کام کیا۔ اور یاد رکھو، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔
ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا چاہے دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی سے کیوں نہ ہو، خطبے کے دوران کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر منع ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے تو اس کی سزا سن لیجئے۔ آپ کے مسائل، ان کا حل جلد نمبر 2 جمعہ کے بیان میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن لغو کام کرتا ہے، فضول اور بیکار کام کرتا ہے، اس کا ثواب جمعہ یعنی جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہائے، ہم کتنی محنت سے پوری تیاری کر کے آتے ہیں کہ جمعے کی پوری فضیلت، پورا ثواب اور پوری نیکی سے ہم جھولی بھر لیں، لیکن ذرا سی بے توجہی اور غفلت سے سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو نماز پڑھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، چندہ کے لیے ڈبے پھرانا، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے جانا، پنکھا جھیلنا، یہ تمام کے تمام کام منع ہیں۔ اگر ان تمام سے ہم رک جائیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اب ثواب کی حدیث سن لیجئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، امام کا خطبہ دھیان سے سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس جمعے سے اور پچھلے جمعے تک اور مزید 3 دن جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنا اور کتنا اجر ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو اپنی نیکی کو برباد نہ کریں، خاموشی سے خطبہ سنیں اور پوری نیکی سے اپنی جھولی کو بھریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔